اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر متحری پبلک اسکول ورڈ جانب سے کلاس 5th 6 اور 7 کے بچوں کے لیے اردو گرامر کا اور ایک حصہ لے کے حاضر خدمت ہوں۔ تو آج جو موضوع میں نے یہاں پہ لے کے آیا ہے وہ ہے مراسلہ نگاری کے کچھ قواعد، اس کے بارے میں تھوڑی سی بچوں کو جانکاری دینا ہے۔ تو مراسلہ نگاری کہتے ہیں خطوط نویسی کو، مراسلہ خط کو کہتے ہیں، نگار ہو گیا لکھنے کو کہتے ہیں۔ تو مراسلہ نگاری کے چند جو قواعد ہیں، رولز ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بچوں کو جانکاری دینا ہے۔ تو یہاں پہ خط لکھتے سمے ہمیں بہت ساری باتوں کا کچھ خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے 5-6 پوائنٹس یہاں پہ جو اورلی زبانی میں یہاں پہ یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ خط لکھنا کیا ہے۔ تو خط لکھنا ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، ایک سکل ہے۔ اس میں انسان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ بیکار اور فضول بات نہ لکھیں۔ خط لکھنے کے لیے ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے عبارات بالکل سادہ اور آسان ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے خط مناسب الفاظ پر منحصر ہو اور لمبے چوڑے الفاظ سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک ہے خوبصورت اور مختصر، زبان میٹھی اور پیاری ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہ لکھیے جس سے مکتوب الہ ناراض ہو۔ جس کو آپ خط لکھ رہے ہو اس کو کہتے ہیں، یا جس سے خط لکھا جائے اس کو مکتوب الہ کہتے ہیں، وہ ناراض نہ ہو۔ ایسی باتیں ہمیں اس میں نہیں لکھنا چاہیے۔ خط میں صرف مقصد کو ہی پیش کرنا ہمیں بہت ضروری ہے، مقصد کو ہی پیش کریں۔ اور ایک پوائنٹ ہے فضول اور خوش آمد کی باتیں بالکل خط میں نہ لکھیں۔ یہ چند جو پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو ہمیں اپنی ذہن میں رکھنا ہے، اپنی خیال میں رکھنا ہے خط لکھتے سمے، خط لکھتے وقت۔ مکتوب الہی جس سے خط لکھا جائے ہم اسی کو کہتے ہیں۔ کاتب یا راقم جو ہے خط لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ تو مراسلہ نگاری کے چند جو کچھ قواعد ہیں اس پہ ہم جائیں گے۔ خطوط نگاری کی قسمیں ہوتے ہیں۔ تو خطوط نگاری کی 2 قسمیں ہیں، جنرلی 2 قسمیں ہیں۔ ایک سرکاری خطوط ہے اور دوسرا نجی یا ذاتی خطوط۔ سرکاری خطوط کے بھی کئی جو اس کی قسمیں ہیں اور الگ نجی اور ذاتی خطوط کی بھی قسمیں بہت سارے ہیں، لیکن ان میں ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ صرف ہم سرکاری خطوط اور نجی خطوط کے بارے میں ہم یہاں پہ بچوں کو یہاں پہ تھوڑی سی جانکاری دینے کی کوشش کریں گے۔ تو سرکاری خطوط جس کو ہم آفیشیل لیٹرز کہتے ہیں، نجی خطوط یا ذاتی خطوط پرسنل لیٹرز کہتے ہیں۔ تو خطوط نگاری کے اجزاء ترکیبی 4 ہیں۔ اس کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ خطوط نگاری کے کل جز ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں 4۔ تو ہمیں پہچاننا ہے کہ وہ 4 جز اجزاء کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا والا حصہ ہوتا ہے پیشانی، سب سے اوپر والا حصہ جو دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اردو میں آپ کو خط لکھنا ہو یا کوئی بھی آپ کو ٹاپک لکھنا ہو، موضوع لکھنا ہو، مضمون لکھنا ہو، آپ کو دائیں سے سٹارٹ کرنا ہے اردو میں۔ تو انگلش میں آپ آلریڈی لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اردو میں وہ سب سے اوپر جو ہے دائیں طرف سے شروع ہونے والا حصہ، اس کو ہم پیشانی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا القاب اور آداب، جس میں القاب اور آداب کا احترام، عزت کا ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں القاب و آداب۔ تیسرا حصہ ہے مضمون خط، جو خط کا مضمون ہوتا ہے اسی کو ہمیں جو مضمون خط کہتے ہیں، تیسرا حصہ۔ چوتھا حصہ خاتمہ یا اختتام کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک پریکٹیکلی آپ کو تھوڑا دکھانے کے لیے یہ 4 جو حصے ہیں وہ کہاں کس حصے کو کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک مختصر ایک درخواست لکھ کے یہاں پہ لایا ہوں، تاکہ آپ کو وہاں پہ دکھایا جائے کہ پیشانی کسے کہتے ہیں، القاب و آداب کس حصے کو کہتے ہیں، مضمون خط کس کو کہتے ہیں، خاتمہ یا اختتام کس حصے کو کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا دکھانے کے لیے پریکٹیکلی تو ایک مختصر سی ایک درخواست یہاں پہ لکھا ہے۔ تو بخدمت جناب پرنسپل صاحب امتحان ہال، اسکول
یا ایگزام کے دوران میں لکھنا ہے تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے امتحان حال لکھنا ہے، اسکول کا نام کبھی مینشن نہیں کرنا ہوتا ہے. آپ اگر اسکول سے اپنے پرنسپل کے نام یا ہیڈ ماسٹر کا نام لکھنا ہے، اس وقت آپ اسکول کا نام مینشن کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں. ایگزام کے دوران میں، امتحان کے دوران میں آپ کو صرف ایگزامینیشن ہال لکھنا ہے وہاں پہ. بخدمت جناب پرنسپل صاحب امتحان ہال. جناب عالی گزارش خدمت ہے. پرنسپل صاحب جناب عالی گزارش خدمت ہے کہ نیازمند آج گھریلو کام ہونے کی وجہ سے اسکول میں حاضر نہ ہو سکا، اس لیے جناب عالی سے، لہٰذا جناب عالی سے لکھ سکتے ہیں گزارش کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ نیازمند یا نیازمندہ کی حق میں ایک دن کی چھٹی رخصت منظور فرمائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی عین نوازش ہوگی لکھ سکتے ہیں. تو عرض نیازمند الف ب ج جماعت ڈیش رول نمبر ڈیش اور مورخہ، تاریخ کو کہتے ہیں مورخہ. اس طرح سے ایک مختصر آپ نے درخواست لکھا. تو اسی میں ہمیں جو 4 حصے ہوتے ہیں، خطوط نگاری کے جو پارٹس ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، اس کو ہمیں یہاں پہ دکھانا ہے. تو سب سے اوپر والا حصہ میں نے پہلے ہی بتا دیا، جو دائیں سے سٹارٹ ہوتا ہے لکھنا، دائیں اوپر کی طرف سب سے اوپر والا حصہ، دائیں سے شروع ہونے والا وہ حصہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب امتحان حال، اسی حصے کو پیشانی کہتے ہیں. دوسرا سٹیپ جناب عالی، یا عالی جناب لکھ سکتے ہیں یا جناب عالی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اور بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اس پارٹ کو اگر والد کو لکھنا ہے تو محترم مکرم والد صاحب یا والدہ صاحبہ یا چچا جان یا ابو جان اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. تو خط میں بھی اور درخواست میں بھی اسی طرح سے ہی ہوتے ہیں، حصے تو وہی ہوتے ہیں. جناب عالی یہ والا حصہ ہے القاب و آداب، اس کو ہم القاب و آداب کہتے ہیں. اس کو میں نے انڈر لائن لگایا ہوا ہے، مینشن کیا ہوا ہے، دکھایا ہے بچوں کو. اس کے بعد آتا ہے مضمون خط. گزارش خدمت یہ ہے کہ نیازمند آج گھریلو کام ہونے کی وجہ سے اسکول میں حاضر نہ ہو سکا، اس لیے جناب عالی سے گزارش کرتا ہوں کہ نیازمند کے حق میں ایک دن کی چھٹی رخصت منظور فرمائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اس پارٹ کو، اس حصے کو مضمون خط کہتے ہیں. گزارش سے لے کے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ ہو گیا مضمون خط. اس حصے کو مضمون خط کہتے ہیں. لاسٹ میں عرض نیازمند یا نیازمندہ الف ب ج جماعت رول نمبر یا مورخہ تاریخ، اس پارٹ کو، اس حصے کو اختتام یا خاتمہ کہتے ہیں. تو یہ 4 حصے ہو گئے جو خطوط نگاری کے جو اجزائے ترکیبی ہے. ترتیب اس طرح سے ہوتے ہیں: پیشانی، اس کے بعد ہے القاب و آداب، اس کے بعد مضمون خط، اور لاسٹ میں اختتام یا خاتمہ. تو اس طرح سے مضمون، یہ درخواست یا جو خط لکھنا ہے، اس طرح سے ہمیں لکھنا ہے. تو اور ایک یہاں پر پوائنٹ یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں، نوٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس کو آپ اچھی طرح سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس بارے میں. القاب و آداب کے لیے آپ کیا کیا جو ورڈز جو ہے استعمال کرتے ہیں وہ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. عمر کے لحاظ سے چھوٹوں کے لیے کون سا الفاظ استعمال کرنا ہے، بڑوں کے لیے کون سا الفاظ استعمال کرنا ہے، یا درمیانہ درجے کے، متوسط درجے کے لیے کون سا الفاظ ہمیں استعمال کرنا ہے القاب اور آداب میں. تو چھوٹوں کے لیے نور چشم لکھ سکتے ہیں، عزیز من لکھ سکتے ہیں، پیاری یا پیارا لکھ سکتے ہیں، لخت جگر لکھ سکتے ہیں وغیرہ. چھوٹوں کے لیے اگر القاب و آداب کا استعمال کرنا ہو. بڑوں کے لیے جناب من یا جناب عالی یا عالی جناب یا حضور یا قبلہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں بڑوں کے لیے القاب و آداب کے لیے. درمیانہ درجے کے لیے، متوسط درجہ کے لیے مہربان یا آپ کا مشفق یا پیارے یا عزیز ایمان وغیرہ لکھ سکتے ہیں. تو اختتام کے لیے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے بڑوں کے لیے آپ کا جانثار، فرمان بردار آپ کا، یا بندہ حقیر یا عاجز یا آپ کا سیوک وغیرہ لکھ سکتے ہیں. برابر والوں کے لیے بندہ، راقم، مخلص، صادق یا خیرخواہ وغیرہ لکھ سکتے ہیں. تو دوسرے خط کے ملنے کا ذکر ہو، دوسرے کے خط ملنے کا اگر ذکر ہو، تو خط جب آپ کو مل رہے ہو تو اس وقت دوسرے کے خط ملنے کا ذکر ہو. تو چھوٹوں کے لیے خط ملا، آپ کے پاس اگر کوئی لیٹر آیا اپنے دوست کی طرف سے یا چھوٹے بھائی کی طرف سے یا آپ کے والد کی طرف سے یا کوئی آفیسر کی طرف سے یا آپ کے عمر کے برابر کی طرف سے آئے، تو اس وقت ان الفاظ کا ہمیں وہاں پہ استعمال کرنا ہے. چھوٹوں کے لیے آپ کا خط ملا، یا آپ کا تحریر ملا، یا آپ کا فرحت نامہ ملا، یا آپ کا عرض
عارضی ملا یا رقعہ ملا، اس طرح سے، یا مراسلہ، آپ کا مراسلہ ملا چھوٹوں کے لیے اس طرح سے تمہارا لکھیں، آپ نہیں لکھ سکتے اس میں، تمہارا لکھ سکتے ہیں، تمہارا خط ملا، تحریر ملا، فرحت نامہ ملا، تمہارا عارضی ملا، رقعہ ملا، مراسلہ ملا، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اگر بڑوں کے لیے آپ کو وہاں پہ استعمال کرنا ہے، آپ کا گرامی نامہ ملا، یا آپ کا فرمان مجھے ملا، یا آپ کا نوازش نامہ مجھے ملا، یا جناب کا خط مجھے ملا، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے عمر کے برابر کا اگر کوئی خط آپ کے پاس پہنچا ہو تو آپ کا محبت یا تمہارا بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں اپنے برابر کے اگر وہ عمر کے ہوں گے تو تمہارا بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی تمہارا محبت نامہ ملا، تمہارا شفقت نامہ ملا، تمہارا مراسلہ ملا، تمہارا عنایت نامہ ملا، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تو ایک خاتمہ خط لاسٹ میں چھوٹے بھائی کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو لاسٹ میں کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ تو چھوٹے عمر، آپ سے اگر عمر میں چھوٹے ہوں تو اس کے لیے زیادہ دعا، یعنی یا زیادہ بخیر، یا کیا لکھوں وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ بڑوں کے لیے زیادہ کیا عرض کروں، یا زیادہ آداب، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ برابر والوں کے لیے والسلام، زیادہ شوق، یا اور زیادہ کیا کہوں، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جو خطوط نگاری کے وقت، مراسلہ نگاری کے وقت ان باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج اسی ٹاپک پہ میں نے تھوڑی سی یہاں پہ بچوں کے لیے ایک یعنی مراسلہ نگاری کے چند قواعد کے بارے میں تھوڑی سی یہاں پہ ایک موضوع لے کے، مختصر موضوع لے کے آیا تھا، آپ اسی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک جو ہے اسی پہ ہم سمیٹیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اوکے۔